بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا درد جو نہ ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے۔ مسلمان معاشرے میں جو مسلمان ہیں انہیں اس بات پر اگر یقین آ جائے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم خدا کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں اللہ کی حکمرانی ہو سکتی ہے، اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اسلام ہر جگہ نظر آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر، مسلمان معاشرے کی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے غلامی ذہنیت کے ساتھ بجائے اس کی کہ ہم خدا کی غلامی پر افتخار کریں، خدا کی قدرت پر ہم افتخار کریں، شروع سے مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کی اس طرح سے تربیت ہوئی ہے فکری طور پر کہ ہم دنیا میں جو سپر طاقت حکومتیں ہیں اس کی غلامی ہم اختیار کریں۔ زندگی اسی میں ہے، خوشی اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے کہ ہم اس طرح کی جو سپر طاقتیں ہیں اس کے سامنے ہم جھکیں، اس کی غلامی اختیار کریں۔ در حقیقت اس کی اس طرح کی حکومتوں کی غلامی کی وجہ سے ہم فکری طور پر جمود کے شکار ہوئے ہیں، ہم کردار کے طور پر جمود کے شکار ہوئے ہیں، اس غلامی کی زنجیریں ہم نہیں توڑ سکے اور ہمیں احساس کمتری میں رکھا گیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتا، مسلمان معاشرہ والے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہماری غلامی کریں، ہماری حکومت کو قبول کریں، ہماری قدرت کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ روزانہ 5 مرتبہ جو خدا کے سامنے انسان جھکتا ہے، جسمانی طور پر خدا کے سامنے جھکتا ہے، تسلیم خم ہوتے ہیں، جبکہ عملی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر ہم کسی اور کے سامنے عمر بھر ہم جھکے ہوئے ہیں اور جھکتے ہیں۔ وہ سپر طاقتیں ہیں دنیا کی، ہم عملاً قدرت مند اس طرح کی سپر طاقتوں کو ہم مانتے ہیں، اس کے مقابل میں اپنے آپ کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بے بس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم شجاع نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیتیں کھو چکے ہیں، اپنے اندر جو ظرفیتیں ہیں وہ کھو چکے ہیں۔ جبکہ خداوند متعال کے فضل سے مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو جو اللہ کی طرف سے کرم ہے، ان پر اللہ کی طرف سے جو فضل ان کو خدا نے عطا کیا ہوا ہے، کس چیز کی کمی ہے مسلمان معاشرے میں؟ مسلمانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سب سے بڑی چیز جو دوسری حکومتوں کے پاس، دوسرے انسانوں کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے، یعنی آپ کے پاس اسلام ہے، آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس پیغمبر ہے، اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت خدا ہے۔ خدا یعنی پاورفل، خدا یعنی قدرت، خدا یعنی طاقت، خدا یعنی شجاعت۔ جب آپ اس خدای شجاع، خدای قدرت مند، خدای خالق، خدای مالک کے بندے سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ شجاع آپ کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ آگے آپ کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ قدرت مند آپ کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ آپ ظرفیت کے مالک ہونا چاہیے، سب سے زیادہ سیادت کا حق، آگے بڑھنے کا حق، حکومت کرنے کا حق، بولنے کا حق، دیکھنے کا حق، حکم چلانے کا حق آپ کو ہونا چاہیے۔ دنیا پر آپ حکومت کریں، دنیا پر دین کی حکمرانی ہو، ایک مسلمان کی حکمرانی ہو، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے ماتحت زندگی کریں، آپ کسی اور پر حکومت کریں، دوسرے آپ کے ماتحت زندگی کریں۔ لیکن چونکہ ہم اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ یقین نہ رکھنا سب سے بڑا درد ہے، چینج کرنا پڑے گا۔
اور اس درد کو ہٹانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، اور اس نظریے کو عملاً ثابت کر کے دکھانا پڑے گا کہ میں بے عنوان مسلمان بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، چونکہ میں عبد خدا ہوں، چونکہ میں مظہر خدا ہوں، چونکہ میں خلیفہ خدا ہوں اس روئے زمین پر، لذا اس روئے زمین پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے اور عبد خدا کو ہے۔ آپ اپنے پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خصوصیات پر، اپنی ظرفیت پر آپ یقین پیدا کریں۔ جب تک آپ یقین پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو غلامی سے نجات نہیں ملے گی، بزدلی سے نجات نہیں ملے گی، ضعیفی سے نجات نہیں ملے گی۔ اس غلامی کے کنواں میں، زنجیروں کے اندر آپ کو ایک اسیر بن کر، قیدی بن کر آپ کو رہنا پڑے گا۔ اگر مسلمان طریقے سے، اسلامی طور طریقے سے اگر آپ زندگی کرنا چاہتے ہیں تو ان زنجیروں کو جو آپ کے پاؤں میں، آپ کے وجود میں، آپ کی فکر میں یہ زنجیر جو بن ہے، جگڑی ہوئی ہے، اس زنجیر کو توڑنا پڑے گا، اس کنواں سے باہر نکلنا پڑے گا، اس چار دیواری کو توڑ کر باہر کی دنیا میں، زندان سے باہر آنا پڑے گا۔ باہر یعنی خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ جب آپ اس کنواں سے باہر نکل آئے، زنجیر کو توڑ کر جب آپ باہر قدم رکھے تو استقلال آپ کو ملے گا، آزادی آپ کو ملے گی، بادشاہی آپ کو ملے گی۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کی جو ظرفیت ہے، ایک مسلمان کی جو وسعت ہے، ایک مسلمان کی جو صلاحیت ہے، وہ کس طرح کی صلاحیت ہے۔ آپ کی صلاحیتوں پر چونکہ شروع سے کسی اور کی حکومت رہی ہے، اس وجہ سے آپ فکری طور پر منجمد ہو چکے ہیں، اور آپ کو یقین کرایا گیا ہے کہ آپ کہیں، عملاً ثابت کریں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فاستخف قومه فاطاعوه، یہ فرعون کے بارے میں ہے کہ اس نے قوم کو فکری طور پر جب کمزور کیا تو تب جا کر قوم اس کے مطیع بن جاتی ہے۔ استکبار جہانی نے خدا کے مقابل میں جو سپر طاقتیں اس وقت ہے، انہوں نے فکری طور پر مسلمان معاشرے کو کمزور رکھا ہوا ہے، لذا مسلمان سر اٹھا کر حکمرانی خدا پرچم تلے جمع ہو کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زندگی کرنے کی یہ جرأت نہیں ہے، یہ فرصت نہیں ہے۔ بس آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں بڑا رول معاشرے میں پلے کر سکتا ہوں، میں معاشرے میں ایک کردار کا مالک بن سکتا ہوں۔ تب جا کر آپ کے معاشرے میں، آپ کی زندگی میں ایک اسلامی معاشرہ یعنی خدا الہی معاشرہ قیام پذیر ہو سکتا ہے۔